الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جاں فدا اے جل جلالہ. اقبال کا شعر ہے کہ جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. ہر قسم کی تعریف و توسیع، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا وہی میرا اور آپ کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صدر جلسہ، مہمانان، ذمہ داران، والدین اور سرپرست، مدرسے حمزہ میں پڑھنے والے طلباء و طالبات، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو. آج کا یہ جلسہ اینیول ڈے کے طور پر، سالانہ جلسے کے طور پر منایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح آپ کے اپنے بچے آپ کے سامنے کس طرح پرفارمنس دے رہے تھے، اور یہاں آئے ہوئے تمام والدین اور ذمہ داران بھی سماعت کر رہے تھے. آج کے بگڑتے حالات پر ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے. میں اور آپ اس سے دوچار نہیں، ہم تمام کو اس بات کا علم ہے کہ مغربی کلچر آج ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں لائق ہو چکا ہے. ہر کوئی آج پریشان ہے، کوئی بزنس کے نقصان میں پریشان ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، کوئی گھریلو مسائل میں پریشان ہے، کوئی اولاد کو لے کر پریشان ہے، بیوی اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنے بیوی سے پریشان ہے، والدین بچوں سے پریشان ہیں. ان تمام کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانوں کو پیدا کر کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کو ریپیٹ کیا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حاضرین جلسہ، آج بگڑتے حالات پر میں اور آپ پریشان ہیں، خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر۔ دیکھیے جس طریقے سے آج یہ ماحول چل رہا ہے، ان فتنوں کو اگر روکنا ہے تو سب سے اہم فریضہ والدین کا ہے۔ والدین ماں باپ کے لیے پہلا درسگاہ و مدرسہ ہے۔ نکاح کے موقع پر سارے لوگ جاتے ہیں نکاح کی تقریب میں، نکاح کے لیے، بات چیت کے لیے، اور اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم کوئی وقت نہیں دیتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جہاں پر آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جہاں قتل ہو رہے ہیں، میں اور آپ اس سے دوچار ہے۔ فیس بک کھولیے، واٹس ایپ کھولیے، یوٹیوب کھولیے، جہاں دیکھو وہاں قتل کے واقعات جو ہے پیش آ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب والدین کی لاپرواہی اور کوتاہی ہے۔ کئی ایسے والدین ہیں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے کتنے اٹھاتے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے۔ مساجد تو کروڑوں بنا دی، ایک بچی نے نظم پڑھی، مسجد تو بنا دی شبر نے، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اذانیں لگائی جا رہی ہے، صدائیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی، لیکن قوم سوری، فجر کی وقت قوم سوری، اسکول کے لیے جگا رہی، 7 بجتے کی الارم لگ جاتا، اٹھنا ہے، بچے اٹھیے اسکول کو جانا ہے۔ رات کے 12 بجے سوئے ہوم ورک کر کے، صبح 7 بجے اٹھانا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم سے آغاز، اللہ کے ذکر کے سے آغاز کرنا یہ مسلمان قوم چھوڑ دیا الا ماشاء اللہ، جس کے سبب بڑھتے جرائم، خوف خدا نہیں ہے ہمارے پاس۔ 1-2 بجے رات کو سونا اور پھر دیر سے صبح اٹھنا، پھر یہ شکایت کرنا کہ ہماری اولاد بگڑ جا رہی۔ اولاد کو بگڑنے میں والدین کا ہاتھ ہے۔ اولاد کے بگڑنے میں سب سے زیادہ اہم کردار والدین کا ہے۔ باجا اگر بجتا ہے نکاح کے موقع پر، اتنے جینٹس جمع ہو جاتے پوچھئے مت، ایک سے ایک ناچنے والے آتے ماشاءاللہ سے، ایک سے ایک دین کی بات سننے، اللہ کا کلام سننے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے، نہیں آتے کوئی۔ دیکھیے آپ حالات حاضرہ کا جائزہ آپ خود لیجئے، میں جو تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہو بہو ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو شادی میں جانے کے لیے بچوں کو نئے کپڑے، ہر چیز کا انتظام کر کے، دور بھی ہے تو کیپوں کا انتظام کر کے، فلاں فلاں کر کے رات کے 1-2 بجے کھا کے آتے۔ کیا دینی مجلس کے لیے پورا گھر نکلا کبھی؟ چلو کیب بک کریں گے آج، کہیں فلاں جلسہ چل رہا، آخرت کے اوپر، ایمان کے اوپر، اولاد کی تربیت کے اوپر، ماں باپ کے حقوق کے اوپر نہیں۔ اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ پوری کی پوری مجلس، پورا کا پورا گھر جب تک دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہیں گا اس وقت تک کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ایک فرد بھی اگر جاہل ہے گھر میں تو وہ پورے کے پورے گھر کو خراب کر سکتا، یعنی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی۔ ایک اگر بے دین ہے گھر میں تو پورے گھر والوں کے دیندار کے اوپر پانی پھر جاتا، اچھے بھی لوگ اس میں شامل ہو جاتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی اولاد سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کے بنگلوں سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کے کاروبار، آپ کے گاڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے سوال کرنے والا ہے کہ اپنی تعلیم، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا، کتنی قربانیاں دی، یہ پوچھنے والا اللہ تعالیٰ۔ اور ہو سکتا ہے اگر کسی کا بچہ جہنم میں اگر جا رہا ہے تو پھر اس کا سبب والدین ہو سکتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عدالت میں وہ شکایت کرے گا اللہ سے کہ آج میں جو جہنم میں جا رہا ہوں اس کا سبب میرے والدین ہیں۔ آپ بخار آ گیا پریشان ہو رہے ہیں، تھوڑا سا بخار آ گیا طبیعت خراب ہو گئی، میرا بچہ جہنم کے گڑھے تک چلے جا رہا بچہ، کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن مجید کو یقینی طور پہ نہیں مانتے۔
سرسری طور پہ مانتے ہم قرآن مجید کو، سرسری طور پہ مانتے. قرآن کب پڑھی جاتی ہے ہمارے گھروں میں؟ اگر نیا مکان بنا تو پڑھ لینا، طبیعت خراب ہو گئی تو پڑھ لینا، ہے نا. طبیعت خراب ہو رہی ہے بھائی، ذرا کچھ صورتیں کچھ دم کر کے ذرا دے دو، طبیعت اچھی ہو جاتی. نیا مکان، نئی دکان، کاروبار نہیں چل رہا، انتقال ہو گیا، جبیس نکالو. جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی والدین، دیکھیے عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے. مدرسے حمزہ میں نانیوں اور دادیوں کو بھی پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں ذمہ داران اساتذہ، وہ لوگ آ کے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. علم کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے. یہاں پہ جو دروس لگائے جاتے ہیں، جو درس ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ درس میں آپ شرکت کریے. آپ خاص طور پہ خواتین کے درس میں شریک کریے آپ. اور ہر 8 دن میں آپ اپنے بچے کا جائزہ لیں، خود آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، پھر مدرسے کا جائزہ لیں اور اسکول کا جائزہ لیں. اور بگڑتے حالات میں ہمارے بچے، وہ جو دوست ہے، ایسے دوست جو شیطان کی چال میں آ کر جہنم کے راستے پر لے جانے والے، ایسے دوست، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کبھی اپنے بچوں کے دوستوں کو گھر پہ بلائیے. آپ بیٹے آپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے آپ کے ابو کیا کرتے، وہ بچے کا مزاج کیا ہے، اس کی گفتگو کیا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا اس کا. بچے باہر رہ رہے ہیں، بچے تو بچے، بچیاں بھی باہر رہ رہے ہیں، تو والدین کو خبر نہیں ہو رہی اس بات کی کہ بچہ ہے کہاں. کوئی سوئمنگ پول گیا تو معلوم ہو رہا ڈوبنے کے بعد فلاں دوست کے ساتھ سوئمنگ پول گیا تھا، ڈوب کے مر گیا. 9 مہینے پیٹ میں ماں رکھنے کے بعد، باپ اپنے سینے اور دل دماغ میں بٹھانے کے بعد، کئی پریشانیوں کے بعد، اولاد کی تربیت اور پرورش کرنے کے بعد، ایسے گندے دوستوں کے حوالے کر دیے، جاؤ کہیں بھی جا کے مر جاؤ. اس کے بعد انتقال کی خبر ملی تو رو لیتے بیٹھے. وقت سے پہلے کیوں اپنے بچوں کا جائزہ کیوں نہیں لے رہے والدین؟ باجے میں گیا خوش ہو جا رہے ہیں. کئی طرح کی کٹنگ ہے، کٹنگ ہیئر اسٹائل بچوں کا ایسا ہے کہ مغربی کلچر، یہودیوں کا اسٹائل، کپڑے پہننے کا طریقہ یہودیوں کا اسٹائل. آپ بتائیے تربیت کہاں سے ہوں گی؟ یہ معمولی چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف جاتے، بڑے گناہ سیدھا جہنم میں لے کے جاتے. اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں سوچ رہے والدین. الحمدللہ اب آپ دیکھیے یہ جو مجلس ہمارے پاس یہاں ہے، اب اس میں جینٹس حضرات کی کثرت کم ہے، لیڈیز زیادہ ہے. میں سلام کرتا ہوں ان والدین کو، ان گھرانوں کو جو اپنی تعلیم اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند ہے. ہر شعبے میں عورتیں جو ہے اتنے فکر مند ہیں. اسکول کی تعلیم کے لیے عورتیں، مدرسے کے ایڈمیشن کے لیے عورتیں، بچے کیا پڑھ رہے ہیں عورتیں ہی فکر مند ہیں. مرد حضرات اپنے بچوں کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ایک عورت بیچاری کریں گی کیا گھر میں، مجبور ہے، پریشان ہے. میں یہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے ہر ان والدین کو، ہر ان والد کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نکاح ہوا تو دونوں کا ساتھ ہوا، تو تربیت میں صرف ماں ہی کیوں، کیا اولاد، کیا والد کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اندر؟ والدین کی ذمہ داری ہے. اور میں کل بچوں کو یہ بولا تھا کہ جن کے والدین آج اس جلسے میں شریک ہوں گے، یقیناً ان کو اس کتاب کی، اس تعلیم کی عظمت ان کے دلوں میں ہوں گی، اور جو نہیں آئیں گے تو پھر سمجھ جائیے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. 8 دن میں آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، مدرسے میں کس طرح پڑھ رہے ہیں، اور آپ جو اسکول میں جو انتخاب کیے ہیں وہ اسکول کا بھی ذرا جائزہ لے لیجیے. آپ ایسا نہیں ہے ہر مسلمان کے اسکول میں ڈال دیے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ متقی پرہیزگار بن جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اسکولوں کی جہالت کا بھی ذرا اندازہ کیجیے. آپ اینیول ڈے کے طور پہ بچوں کو نچا رہے ہیں، والدین ایسا فوٹو لے رہے ہیں، لے کے اسٹیٹس پہ رکھ لے رہے ہیں، ماشاءاللہ بچہ ہمارا اچھا ڈانس کرا، فلاں کرا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ سال بھر میں 40,000 50,000 فیس دے کے بچے کو پڑھایا، 2 منٹ ٹھہر کے انگلش میں اسپیچ نہیں دے رہا بچہ، 2 منٹ والدین کے حقوق نہیں بتا سک رہا بچہ. کہیں کا اسکول؟ کیا اس کے لیے آپ صبح اٹھ کے بچے کو اٹھائے تھے؟ کیا اس کے لیے ٹفن اور توشہ تیار کرے تھے آپ؟ نمازوں سے غافل. ظہر کی نماز تو بچوں کی ہوتی نہیں اسکولوں میں، اللہ ماشاءاللہ. عصر کو آئے تو تھک جاتے، بیاگا پھینک دیا، ختم. عصر کی نماز کدھر کی؟ دین سے اتنی بیزارگی ہے جس کی وجہ سے اب اگر قوم اگر بگڑیں گی نہیں تو کیا ہوں گی بولیے آپ؟ ہم جو ہے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند نہیں ہے. بس تھوڑا پڑھ لینا بھائی، تھوڑا غسل آ گیا، تھوڑا طہارت کے مسائل معلوم ہو گئے، تھوڑے چند صورتیں میں غلطیاں ہیں 10-12 پڑھ لیے، ختم. امریکہ میں ہے بچہ، لندن میں ہے، سعودی میں چلے گیا بچہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، وہاں سے آ رہے نو آنے کے بعد بولے امام صاحب آپ جنازے کی نماز پڑھائیے. وہ ماں باپ جو محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو پڑھائے لکھائے سب کرے، باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیسی اولاد ہے یہ؟ کیا تعلیم ہے، کیا تربیت ہے یہ؟
وہ درد، وہ جذبہ، وہ آنسو، وہ فکر آ سکتی کیا بتائیے امام صاحب کے اندر؟ نہیں آتی. وہ میرا اپنا مسئلہ رہا ذاتی تو میں رو سکتا ہوں، آپ کا اپنا مسئلہ آپ رو سکتے. اور سب سے زیادہ والدین کا انتقال پر اولاد جو ہے جنازے کی نماز کے سب سے زیادہ حقدار ہے. مگر افسوس انگلش اتنا پڑھے، مغربی کلچر، مغربی تہذیب، اب باپ کی جنازی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے باپ کے واسطے، ماں کے واسطے. یہ تعلیم ہے. ماں باپ گھسے گئے، سر کے بال وائٹ ہو گئے، آنکھوں کو دکھ رہا نہیں، میرے بچے، مگر انتقال پہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. افسوس کی بات ہے. یہ تعلیم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آتے. تو اس مدرسے میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ٹاپ لیول کا مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، لیکن دور کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اس کو دور کرتے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بھی بچے پڑھے، میں اساتذہ کی بھی زیادہ محنت ہے، اور ہمارے شمشاد قاضی صاحب بار بار میری تعریف کر رہے تھے. ماشاءاللہ دیکھیے تعریف صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے مجھے ہدایت دی اور میں آپ لوگوں کے سامنے بول سک رہا ہوں. تعریف صرف اللہ کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں ہے. میری تعریف میرے رب کی ہے، جس نے مجھے سلیقہ دیا، طریقہ دیا، سوچ سمجھ دی، اس کام کو آگے بڑھانے کا جو ہے جذبہ دیا. اور میرے ساتھ میرے ٹیم ورک میں حبیب الرحمان صاحب سراجی بھی شامل ہے، سارے اساتذہ شامل ہے. کسی کی محنتیں کم ہیں، کسی کی زیادہ ہے. ایک ٹیم ورک کے طور پہ جو ہے یہ بچوں کو ابھارا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے مدرسے کے خادمہ بھی اگر ہے تو ان کا بھی جو ہے اس کے اندر وقت اور ان کی محنتیں شامل ہیں. الغرض بہت زیادہ وقت ہو گیا، کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، درد بہت ہے، لیکن وقت نہیں ہے اس بات کو کہ میں آپ کو بتا سکوں. کبھی فرصت سے آئیے انشاءاللہ، جب درست ہوتے ہمارے پاس خواتین کے لیے خاص طور پہ، جب آئیے انشاءاللہ آپ کو جو ہے صحیح راہ آپ کو ملیں گی. آپ بھی اس بات کی فکر اور کوشش میں ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائے، نیک بن جائے، متقی بن جائے، نمازی بن جائے، ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار بن جائے. کل جب ہم مر جائیں گے تو یہ بچے ایسے نیک کام کرے تاکہ ہمارا ثواب جاریہ چلتے رہے. تو پھر آپ کو وقت دینا ضروری ہے دین کے لیے بھی. اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنائیے. فجر کی نماز کے ساتھ آپ بچوں کو اٹھا دے اور راتوں میں جگنا بند کر دے. موبائل یہ ہے شیطانی ولولہ ہے موبائل کا، اس کو بھی تھوڑا بند کر دے. اس میں نصیحتیں میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. اور ایمان کو گھٹانے کے جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان غارت ہو جا رہا، کمزور پڑ جا رہے ہیں آپ، ان سے ذرا بچ کے رہیے آپ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو مشن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں شیطان آپ کو اس مسجد سے ہٹا دے. بہت بڑے یہ کام کے لیے بہت انسانوں کے جو ہے وسوسے، یعنی شیاطین کے وسوسے اور انسانوں کی رکاوٹیں بھی شامل ہوتی. دینی جو کام ہوتے نا، وہ کاموں میں شیطان کے ساتھ ساتھ کچھ انسانیں ایسی بھی ہے جو رکاوٹیں پیدا کرتی دین کے کام کے لیے. نہیں کرنا بھائی، باجا بجائے تو پورے آ جائیں گے بستی کے، ناچو جو کرنا ہے کرو، بس اب فکر ہی نہیں ہے کچھ بھی. اب اس حال میں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیتے نہیں معلوم. پیسہ اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں کل پوچھنے والا ہے کہ مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے. اور پوری تعلیم اور تربیت کے لیے اگر آپ مال خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو تعلیم کے میدان میں آپ اپنا مال خرچ کریے. شادیوں میں، سانچوں میں اور رسومات میں پیسے مت خرچ کریے. آپ بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریے. بچوں کی چاہے وہ ایجوکیشن یا اسلامی ہو یا دنیاوی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی تعلیم حاصل کریے. حکیمی ہے، کئی ڈاکٹرس ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا اس سے، کئی لوگوں کا علاج ہو رہا، تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے. آپ دینی اعتبار سے بھی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے تو تعلیم پہ پیسہ خرچ کریے. ہمارے لوگ تعلیم پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے مگر اسکولوں میں پیسہ خرچ کرتے. نرسری سے لے کے پورا پی ایچ ڈی تک کہاں تک نوٹ پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، کما رہے ہیں کیا کما رہے ہیں نرسری سے لے کے. نہیں مول صاحب جاب بہت اچھی ملتی، بہت پڑھنا پڑتا، بہت اچھی جاب ملتی. کیا مل رہی جاب، کیا مل رہی؟ بنگلے بنا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، نہیں مسلم قوم کو جو سو ڈونیشن دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جاب کے واسطے پڑھتے خالی. یاد رکھیے رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. کئی ایسے بے علم لوگ ہیں جن کے نیچے جو ہے تعلیمی یافتہ لوگ کام کرتے ہیں. بے علم لوگ ہیں، انگوٹا چھاپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو یہ مقام دیا کہ ان کے نیچے جو ہے تعلیمی یافتہ لوگ کام کرتے ہیں. تو رزق کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ یہ جاب کے لیے مت پڑھیے. آپ جاب ملتا نہیں ملتا، ایک کوئی ایڈمیشن کے لیے آ کے بولے قرآن پڑھے تو جاب ملتا، کیا پوچھے؟ قرآن پڑھے تو جاب ملتا. قرآن ہمارا عین فریضہ ہے، ہماری کتاب، اللہ کی کتاب، آخرت کی یاد دہانی، پچھلے نبیوں کے واقعات، وہ جرائم جس کو اللہ نہیں پسند کرتا اس سے منع کرا اللہ تعالیٰ، جنت کو لے جانے والے راستے بتا رہا، جہنم سے بچنے کے راستے بتا رہا، رکنے کے. آپ وہ سب چھوڑ کے بول رہے نہیں جاب ملتا، کیا پوچھ رہے ہیں؟
تعلیم کو ایسا بانٹ دیے. انگلش انگریزی تعلیم سے منع نہیں کر رہے ہیں آپ کو, پڑھائیے آپ, لیکن حدود میں پڑھائیے, اخلاقیت میں پڑھائیے. ایسی کیا تعلیم جو تعلیم حاصل کر کے نہ والدین کے رہے, کچھ بھی نہیں. کلرکس کے اوڑھنیاں جو پہنتے نا, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آج کل کوئن بول کے لکھ کے آ رہا, کوئن ماشاء اللہ کیا کیا کی لکھ کے آ رہا نوز پیسوں کے اوپر. بچیوں کی پہچان کو چھپا کے رکھے. یہ معاشرہ بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے. بچیوں کی ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں پہ نظر رکھے والدین. ایسا کیا ہے, چھوٹی چیزیں بول کے آپ چھوڑ دے رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے. موبائل کا استعمال آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, آپ کو دیکھ. کئی والدین کو موبائل استعمال کرنے نہیں آتا, تو بچے ذرا ایڈوانس ہو گئے, تو ایک آدھ موبائل تو گھر میں رہتا, گوگل پے فون پے بول کے, تو یوٹیوب پہ جاتے, فیس بک پہ جاتے, انسٹاگرام بناتے, سب کرتے نا. والدین نا علم رہتے, معلوم ہی نہیں رہتا, نہیں امی ایسا نہیں کری, نہیں چلو ختم. کیا کی چارٹنگ چلتی رہتی, کچھ بھی چلتا رہتا ان کا, معلوم ہی نہیں رہتا. ہم کئی کو بولتا ہوں ان کو فون چلانا ہی نہیں آتا. کئی کو لایا ماں فون گھر میں, بولتا نہیں وہ گوگل پے فون پے گیس کے پیسے آتے اکاؤنٹ میں, تو اس واسطے رکھ لیے ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں ایک میٹر آیا تھا واٹس ایپ پہ, اس میں کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اولاد بگڑ رہی, اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اولاد بگڑ جا رہی, بگڑ جان دو. خطرہ تو اس بات کا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملنے والے ہیں. آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملنے والے ہیں. یہی بچوں کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوں گی تو انہوں کل والدین بنیں گے, تو انہوں اپنے بچے کی تعلیم تربیت کیا کرتے, نسلیں خراب, پوری نسلیں خراب ہو جاتی اس کے اندر. تو اس بات کا آپ جائزہ لیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو صحیح معنی میں دین اسلام کا جو ہے ماننے والا بنائیں, اور خالی بس نعرے لگانے والے نہ بنائیں, بلکہ عملی جامہ عملی میدان میں ہم کو مضبوط بنائیں. جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو دین اسلام کا جو ہے جامہ پہنا دے, عمل کا جامہ پہنا دے. کوتاہیاں ہیں اس کو اللہ دور کر دے. اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.